تاریخ میں اکثر ایسی طاقتور تہذیبوں کی کہانیاں ملتی ہیں جو اپنے عروج پر پہنچے اور پھر اچانک جیسے غائب ہی ہو گئیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی قوم کی داستان میں گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی قوم جو طاقت، تکبر اور پھر تباہی کی ایک لازوال مثال بن گئی۔ ذرا سوچیں تو ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو ایسے تراشتی تھی جیسے وہ مٹی ہوں اور ان سے اپنے محل بناتی تھی۔ ایک ایسی قوم جو خود کو دنیا میں سب سے طاقتور سمجھتی تھی، لیکن جب آسمان سے فیصلہ آیا تو ان کے وہ شاندار محل بھی ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے ستونوں والا شہر۔ یہاں ہم قوم عاد کی اس ناقابل یقین طاقت اور ان کی عظیم الشان تعمیرات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے دور کی۔ ایک قوم ابھری جسے ہم قوم عاد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے بیچ احقاف کے علاقے میں آباد تھے، اور ان کا دارالحکومت اس کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں کا شہر۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کی عمارتیں اتنی اونچی تھیں کہ لگتا تھا جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ ان کی طاقت کا عالم کچھ یوں تھا کہ ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے اور قد اتنے لمبے کہ جیسے بادلوں کو چھو رہے ہوں۔ وہ سیدھا پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے محل بنا لیتے تھے۔ ان کے دروازے اتنے بلند ہوتے کہ گھوڑے پر سوار شخص آرام سے گزر جاتا، یہاں تک کہ ان کے پتھر کے برتن بھی اتنے بڑے تھے کہ ایک ہی برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا تھا۔ لیکن اتنی بے مثال طاقت کے ساتھ ایک بہت ہی مہلک خامی بھی جڑی ہوئی تھی، اور وہ تھی تکبر، ایک ایسا غرور جو آسمان کو چیرتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور آخرکار یہی ان کی تباہی کا سبب بنا۔ وہ اکثر بڑے فخر سے ایک دوسرے سے اور دنیا سے پوچھتے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ان کا یقین تھا کہ ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے، ہم ہی تو اس زمین کے وارث ہیں۔ ان کے خیال میں یہ دنیا انہی کے لیے بنی تھی اور اس پر حکومت کرنا صرف اور صرف ان کا حق تھا۔ اور ان کے تکبر کی انتہا دیکھیں، وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہوا ہماری غلام ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ فطرت کی سب سے بڑی طاقتیں بھی ان کے تابع ہیں۔ جب تکبر اس حد تک پہنچ گیا تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا نبی بھیجا۔ کہانی کا یہ حصہ حضرت ہود علیہ السلام اور اس پیغام کے بارے میں ہے جو وہ اپنی قوم کے لیے لائے تھے۔ حضرت ہود نے ان سے بہت سادگی سے کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن قوم عاد نے غرور میں جواب دیا، کیا ہم اپنے باپ دادا کے راستے چھوڑ دیں؟ اور اگر کوئی عذاب آیا بھی تو ہماری اپنی طاقت ہی اسے روکنے کے لیے کافی ہے۔ قوم عاد نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کے بچے گلیوں میں ان کی آواز کی نقلیں اتارتے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر روز ثابت قدمی سے اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور پھر ان کی تباہی کا آغاز ہوا۔ عذاب کی پہلی دستک کوئی شور یا دھماکہ نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش، آہستہ آہستہ بڑھنے والا خوف تھا۔ یہ عذاب 3 سال کی خشک سالی کی شکل میں آیا۔ پہلے سال انہوں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی، سوچا کہ یہ ایک معمولی مسئلہ ہے۔ دوسرے سال جانور پیاس سے مرنے لگے اور گھروں میں خالی مٹکوں کی آوازیں گونجنے لگیں، اور تیسرے سال تک اس سرزمین سے ہنسی اور غرور کی تمام آوازیں ختم ہو چکی تھیں۔ مایوسی کے عالم میں وہی لوگ جو ہوا کو اپنا غلام کہتے تھے اب بارش کے لیے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اب وہ ایک ایسی طاقت کے سامنے بے بس تھے جسے وہ قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جو اس کہانی کا کلائمیکس ہے، 7 راتوں کا طوفان۔ یہ وہ آخری اور فیصلہ کن عذاب تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا۔ پھر ایک آواز نے قوم عاد سے کہا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ ان کے سردار ہنسے اور کالے بادل کو چن لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں رحمت کی بارش ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بادل میں رحمت نہیں بلکہ اللہ کا قہر چھپا تھا۔ یہ طوفان پورے 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ اس سے فرار کا کوئی راستہ، کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ طوفان کی تباہی بھی مرحلوں میں آئی۔ پہلے جھونکے نے صرف دھول اور پتھر اڑائے، دوسرے جھونکے نے درختوں اور جانوروں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، اور تیسرا اور آخری جھونکا وہ انسانوں اور ان کے عظیم و شان محلوں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تو جب یہ سب کچھ تھم گیا تو اس تباہی کا انجام کیا ہوا؟ پیچھے کیا بچا؟ اور اس پوری داستان کا اصل سبق کیا ہے؟ طوفان سے پہلے یہ ایک ایسا شہر تھا جو آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور طوفان کے بعد وہ لوگ اور ان کی عمارتیں
खजूर के खोखले तनों की तरह बिखरी पड़ी थीं। ये एक ऐसी तशबीह है जो इनकी शान और शौकत और उनके खौफनाक अंजाम को साफ साफ दिखाती है। जब तूफान रुका तो वहां सिर्फ खामोशी और रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर था। उनके महल, उनका गुरूर, उनकी ताकत, सब कुछ उसी रेत के नीचे दफन हो गया। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोग एक पहाड़ की गार में महफूज रहे, और आज भी उनका वो दफनशुदा शहर इरम इस वाक़े की गवाही देता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज में छुपा है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि असल ताकत और इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इताअत में है।